آپ چاہے جس سے بھی محبت کرتے ہوں اس عمل کے ذریعے اپنے محبوب کو مچھلی کی طرح تڑپا سکتے ہیں۔ من چاہا پیار حاصل کیجیے۔ آپ یہ میٹھی چیز بس اپنے محبوب کو کھلا دیں، جیسے ہی وہ یہ چیز کھائے گی یا کھائے گا وہ آپ کے پیار میں تڑپ اٹھے گا۔ اور اگر ان کو کھلانے کا کوئی موقع نہیں مل رہا ہے، وہ آپ سے بہت دور ہے، آپ ان کو کھلا نہیں سکتے ہیں، تو بس ان کے فوٹو پر یہ پڑھ کر پھونک مار دیں، وہ آپ کے پیار میں پاگل ہو جائے گا۔ فوراً ادھر سے ہی وہ خود آپ سے باتیں شروع کر دے گا۔ اس ٹائپ سے کے دعوے، اس ٹائپ سے کے اعمال وظائف آپ نے بہتوں سے سنا ہوگا، اور یوٹیوب پر تو ویڈیوز اس ٹائپ سے کے تھمبنیلز بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ہیڈ لائن کے ساتھ ضرور مل جائے گی۔ اور آف لائن تو آپ تعویذ گنڈے والوں کے پاس ضرور سنے ہوں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ من چاہا پیار حاصل کر سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں پہ یقین کرتی ہے اور ایسے لوگوں سے جڑی ہوئی ہے، تو آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا جو وہ وظائف اعمال بتاتے ہیں وہ صحیح میں کام کرتا ہے؟ کیا ان کی باتیں صحیح ہوتی ہے؟ میں اسلامک اسکالر ہونے کی حیثیت سے، چونکہ بہت بڑا طبقہ مجھ پر بھی یقین کرتی ہے، مجھ سے جڑی ہوئی ہے، روزانہ میری باتیں وہ یقین کے ساتھ سنتے ہیں، تو میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آخر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو بس ایک بات بتاؤں گا، آپ اگر اسے سمجھ لیے تو آپ یہ ساری چیزیں، سارا پھندا خود سمجھ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈیورس کے واقعات ہوتے تھے، طلاق کے واقعات ہوتے تھے، میاں بیوی کے آپسی جھگڑوں کے واقعات ہوتے تھے، لیکن میرے نبی اخلاقیات والی باتیں بتاتے تھے، ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا کرنے والی باتیں بتاتے تھے۔ میرے نبی بتاتے تھے کہ رشتہ داری کو جوڑو، اس سے تمہارے آپسی اختلافات ختم ہوں گے۔ اسی طرح بزرگان دین بھی بتاتے تھے کہ سلام کو عام کرو، اس سے آپسی اختلافات ختم ہوں گے۔ اگر طلاق کے واقعات ہوتے تھے تو حضور میاں بیوی کے درمیان صلح کرواتے تھے یا پھر طلاق کے احکامات بیان فرماتے تھے، اور پھر قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے سارے احکامات بیان فرما دیے ہیں کہ اگر مرد طلاق دینا چاہتا ہے تو اس طریقے سے طلاق دے گا، عورت اگر خلا کروانا چاہتی ہے تو وہ اس طریقے سے خلا لے گی۔ اگر اس طریقے کا کوئی وظیفہ، کوئی عمل حقیقت میں ہوتا کہ فوٹو پر پھونک مارو، یہ چیزیں پڑھ کر کھلا دو، محبوب پیار میں مچھلی کی طرح تڑپنے لگے گا، میاں بیوی کے درمیان کبھی طلاق کے واقعات نہیں ہوں گے۔ اگر اس طریقے کا کوئی وظیفہ ہوتا تو اللہ رب العزت طلاق کو اور طلاق کے احکامات کو کیوں بیان فرماتے؟ طلاق کے احکامات کو اللہ رب العزت کو بیان فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ خلا کے احکامات بیان فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ ذرا سمجھیں، اگر کوئی وظیفہ ہوتا تو اللہ رب العزت بتا دیتے، دیکھو یہ وظیفہ کر لینا، تمہاری بیوی کبھی تم سے جھگڑا نہیں کرے گی، دیکھو یہ وظیفہ کر لینا، تمہارا شوہر کبھی تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر حقیقت میں کوئی وظیفہ ہوتا تو میرا اللہ فرماتا یا میرے نبی بتاتے، دیکھو یہ وظیفہ کرنا، وہ تمہارے قبضے میں آ جائے گی۔ لیکن کیا میرے نبی نے اس ٹائپ سے کہ کوئی وظائف بتائے ہیں؟ کیا کوئی حدیث ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ ان لوگوں کے اپنے گھروں کے وظیفے ہیں، یہ ان لوگوں کے اپنے گھروں کے اعمال ہیں، اور ان کو خود پتہ ہے کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بس ان کو جیب بھرنے سے مطلب ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میری بات سمجھیں، ان کی نظر صرف آپ کے پیسوں کے اوپر ہے۔ اگر حقیقت میں آپ کو کسی سے پیار ہے، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، تو میرا اسلام کہتا ہے کہ اگر تم ان کو اپنانا چاہتے ہو، اگر تم ان کے ساتھ زندگی بتانا چاہتے ہو تو ان کے گھر نکاح کا پیغام بھجواؤ، ان سے شادی کرو۔ اگر میاں بیوی کے درمیان آپسی اختلافات ہیں، جھگڑے رہتے ہیں، تو میرے نبی نے صلح کے طریقے بتائے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرو۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے، ایسے لوگوں سے اویئر رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ تسبیحیں گھما گھما کر باتیں تو بڑی بڑی پھینکتے ہیں، لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے،
اور میں یہ باتیں اکثر بولا کرتا ہوں، جو حضرات بھی ان چیزوں کو اپنا ذریعہ معاش سمجھتا ہے، جو کوئی ان چیزوں کو ہی اپنی کمائی کا ذریعہ بناتا ہے، تو یہ لوگ بدلنا تو دوسروں کو چاہتے ہیں لیکن خود بدل جاتے ہیں۔ شیطان ایسے لوگوں پر اس طرح حاوی ہوتا ہے جس کا خمیازہ ان کو خود بھگتنا پڑتا ہے۔ ملے وقت تو ذرا ضرور سوچئے گا، اگر ان تعویذ گنڈے والے باباؤں کے پاس ان کے اکارڈنگ کوئی ایسا وظیفہ ہوتا، پھر تو سارے جھگڑے ختم تھے، پھر کبھی طلاق کے واقعات پیش آتے ہی نہیں، کیونکہ محبت ہی محبت ہوتی۔ جہاں بھی نفرت کی بات آتی فوراً وہ وظیفہ کر لیا جاتا، محبت پیدا ہو جاتی۔ پھر اللہ رب العزت طلاق کے احکامات کیوں بیان فرماتے؟ میرے نبی میاں بیوی کے درمیان آپسی صلح کی باتیں کیوں کرتے؟ دارالقضا کیوں قائم کیا جاتا؟ عدالتیں کیوں قائم ہوتی؟ دارالافتاء کیوں قائم کیا جاتا؟ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے ایسے لوگوں سے اویئر رہیں، بچ کر رہیں، اور اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، گروپس میں سینڈ کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔